زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے اندر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے امت کی رہبری نہ فرمائی ہو۔ اس لیے فرمایا ہم نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے پر تام کر دیا دین کے راستے سے، اس لیے کہ جس کسی کو بھی اللہ کے خزانے سے انعامات ملیں گے وہ صرف دین کے راستے سے ملیں گے۔ اور یہ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تم کو پسند کر کے اسلام دیا، تمہارے لیے اسلام کو پسند کر کے دیا۔ اللہ جو پسند کر کے دے وہ تو کتنا انسانوں کے مفاد میں ہو سکتا ہے، انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت سے کہ اپنی زندگی میں پورے دین کو لائیں۔ یہ دعوت اور تبلیغ کی جو محنت ہے پوری دنیا میں، یہ اپنی زندگی میں پورا دین لانے کی محنت ہے۔ میری زندگی میں پورا دین آئے، میرے گھرانے میں آئے، میرے بچوں میں آئے، اس کی محنت ہے۔ اس لیے کہ جب دین پورا آئے گا تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئیں گی۔ ہاں، ادھورے دین سے کبھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے کہ جب بدر میں ایمان اور اتباع کامل ہو گئی تو آپ دیکھو اللہ کی مدد میں فرشتے اتر کے امت کی مدد کیا۔ لیکن حنین میں تھوڑی سی کمزوری آئی اور ان کے اوپر اعتماد آیا کہ ہم اتنے سارے ابھی کر لیں گے، اللہ کی مدد چلی گئی تو آپ دیکھو بہت بڑی جماعت ہونے کے باوجود پہلے شکست ہوئی، اور جب ان کو احساس ہوا اپنی غلطی کا اور جب توبہ کیا تو اللہ نے ان کی شکست کو فتح سے بدلی کیا۔ تو یہ تعلیم ہے پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے کہ جب زندگیوں میں پورا دین آئے گا تو دنیا میں اللہ کی طرف سے مدد ہے، رحمت ہے، برکتیں ہیں، اور زندگیاں کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی۔ تو یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہماری اور پوری امت کی زندگی میں پورا دین آئے۔ اب دین کیسے آئے گا؟ کہ دین کی زندگیوں میں آنے کا راستہ جو ہے وہ ایمان ہے اور یقین ہے۔ زندگیوں میں جو دین آتا ہے وہ صحیح یقین کے راستے سے آتا ہے۔ اسی لیے سارے نبیوں کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جس زمانے میں بھی اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں میں دین کو چلانا چاہا تو سب سے پہلے نبیوں کو حکم یہ دیا گیا کہ انسانوں کے دلوں پر محنت کرو تاکہ ان کا دل کا یقین صحیح ہو جائے۔ اس لیے کہ جب تک دل نہیں بنے گا جب تک آدمی کا بدن نہیں بن سکتا۔ آدمی کی آنکھ دل کے تابع ہے، اگر دل اچھا ہے تو آنکھ صحیح چیز دیکھے گی، اور اگر دل برا ہے تو آنکھ سے برا عمل نکلے گا۔ آدمی کا دل صحیح ہے تو آدمی کے ہاتھ سے اچھا عمل نکلے گا، اور اگر دل برا ہے تو ہاتھ سے ظلم اور چوری چکاری اور گناہ کے کام نکلیں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ فرمایا انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے گا، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ اور یہ فرمایا وہ انسان کا دل ہے۔ اس لیے سارے نبیوں کی محنت کا میدان جو ہے انسانوں کے دماغ نہیں ہے، انسانوں کے دل ہے۔ سارے نبی دلوں پر محنت کرتے ہیں کہ انسان کا دل بن جائے، دل بن گیا تو پوری اس کی باڈی بن جائے۔ اب دل کا بننا کیا ہے؟ فرمایا دل کا بننا یہ ہے کہ سب سے پہلے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ پیدا ہو جائے۔ دل کے بننا یہ ہے کہ بچوں کی محبت بھی ہو، بیوی کی بھی ہو، شوہر کی بھی ہو، بھائی بہنوں کی بھی ہو، دکان کی بھی ہو، مال کی بھی ہو، لیکن اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ اللہ کی محبت زیادہ ہو، بعد میں ان کی ہو۔ یہ دل کا بننا ہے۔ اگر اللہ کی محبت کم ہو گئی اور ان چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی تو دل بگڑ گیا۔ اسی لیے فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ۔ فرمایا ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی اتنی محبت دل میں پیدا ہو جائے جو اللہ کی اطاعت پر ہمیں کھڑا کر دے۔ عربی کا ایک شعر ہے فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ۔ فرمایا جس کو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی بات مانتا ہے۔ بچوں سے محبت ہو تو بچوں کے جائز ناجائز سارے ڈیمانڈ آدمی پورے کر لے۔ بیوی سے محبت ہو تو بیوی کے جائز ناجائز سارے ڈیمانڈ پورے کر لے، اور شوہر سے محبت ہو تو بیوی شوہر کے سارے جائز ناجائز ڈیمانڈ پورے کر لے، اس لیے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی بات مانتا ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلے اللہ کی محبت سب سے زیادہ دل میں پیدا ہو جائے۔ بیوی سے، شوہر سے، بچوں سے، ماں باپ سے، کاروبار سے، مال سے، گھروں سے سب سے زیادہ محبت اللہ کی زیادہ، جو ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر کھڑا کرتا ہے۔ دوسری بات دل کا بننا یہ ہے کہ دل کے اندر میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔
کہ اللہ دینے والے بھی بڑے اور اللہ پکڑنے والے بھی بڑے. ان بطش ربک لشدید، فرمایا تیرے رب کی پکڑ تو بہت بڑی ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تو غالب ہے اور بڑے بدلہ لینے والے ہیں. تو اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، جو ڈر ہمیں گناہوں سے بچا دے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کرنے کی لائن دیا ہے اور بچنے کی لائن دیا کہ یہ کرو یہ نہ کرو. تو کرنے کی لائن زندگی میں جو آئے گی وہ محبت کے راستے سے آئے گی، اور بچنے کی لائن زندگی میں جو آئے گی بچنا وہ ڈر کے راستے سے آئے گا کہ اللہ کی پکڑ کا ڈر آ جائے کہ جو ہمیں گناہ سے بچا دے. تیسری چیز دل کا بننا یہ ہے کہ دلوں میں یہ یقین آ جائے کہ ہماری زندگی کے بننے کا تعلق نہ ملک سے ہے، نہ مال سے ہے، نہ سونے چاندی سے ہے، نہ ڈگری اور عہدوں سے ہے. ہماری زندگی کے بننے کا تعلق ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں. آج تک جس کسی کی بنائی ہے اللہ ہی نے بنائی ہے، اور اللہ آج تک جس کسی کی اجاڑی ہے اللہ ہی نے اجاڑی ہے، اور قیامت تک اللہ جس کسی کی بھی کوئی بنائیں گے وہ اللہ بنائیں گے، اور جس کسی کی بھی اجڑے گی اللہ کے اجاڑنے سے اجڑے گی. اس لیے ہمارے دلوں کا یقین یہ بنے کہ اس دنیا میں جتنے اسباب ہے اس کے ہاتھ میں زندگی کا بننا بگڑنا نہیں ہے، ایک اللہ کے ہاتھ میں زندگی کا بنانا اور بگاڑنا ہے. یہ تین باتیں دل میں پیدا ہونا یہ دل کا بننا ہے. ایک اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اور ایک اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور ایک اللہ کا یقین پیدا ہو جائے. اس لیے کہ جب یقین پیدا ہو جائے گا تو ہر حال میں دین پر چلے گا. اب میرے دوستو دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ زندگی تو اللہ بنانے والے ہیں، لیکن بنانے کا ضابطہ کیا ہے کہ بھئی کس کی بنائیں گے اور کس کی زندگی اجاڑیں گے. کہ اللہ کے انداز النظام نہیں ہے کہ بھئی اس کی بنا دیا اس کی اجاڑ دیا. اس لیے کہ اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فرمائے ہمارے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ تو ایک ہے، یکتا ہے، اور اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا وہ تو صمد ہے، اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں اور سب کو اس کی ضرورت ہے. اس کا کوئی باپ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی کنبا نہیں، اس کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں. اللہ سے جو تعلق جڑے گا وہ صرف دین کے راستے سے جڑے گا اور محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے جڑے گا. اس لیے یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ زندگی بنائیں گے اور بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ محمد الرسول اللہ ہے. سارے راستے بند ہیں اللہ تک پہنچنے کے اور جنت تک جانے کے سوائے ایک ہی راستے کے، اور وہ راستہ ہے محمد الرسول اللہ کا. اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے ہمارے نبی جی آپ اپنی زبان مبارک سے اعلان کر دیجئے کہ اگر تم میں سے جس کسی کو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے پیچھے پیچھے چلو. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے، اور آپ کے پیچھے چلے بغیر جو ہے وہ محبت کا دعویٰ یہ جھوٹا دعویٰ ہے. تو فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلو. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے تو فرمایا کہ اللہ تمہارے سے محبت کرے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے اور جو اپنی زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال دے، فرمایا اللہ اس سے محبت کریں گے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے. اور اگر آدمی ہے کبھی غلطی ہو جائے گی تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والے ہیں. اس لیے فرمایا زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ محمد رسول اللہ ہے. اسی لیے فرمایا جس کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کے طریقے پر آئی جائے گی، فرمایا اس کا پہلا نفع یہ ہوگا کہ نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دے، اور برے لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کا رعب پیدا کر دے. اور فرمایا اس کی روزی میں اللہ برکت دے دیں گے، اور اللہ اس سے دین میں پختگی اور مضبوطی دے دیں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو لالچ کی بنیاد پر بھی دین سے نہیں ہٹا سکتی ہے، اور اس کو تشدد کی بنیاد پر بھی نہیں ہٹا سکتی ہے. یہ کروڑوں کے لالچ میں اپنے دین کو نہیں بیچے گا، اور یہ اگر اس کو سولی پر بھی لٹکا دیا جائے تو سولی کے خوف سے یہ دین کو چھوڑے گا نہیں. فرمایا اللہ اس کے اندر میں دین کی پختگی اتنی دیں گے سنت پر چلنے کی وجہ سے. اور فرمایا جو سنت پر چلے گا قبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کے پہچان جائے گا کہ یہ تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جن کی قدم قدم پر میں اقتدا کیا کرتا تھا،
اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں پہچان لے گا، قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچانے گا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ بنیادی بات ہے زندگیوں میں دین کے آنے کے لیے کہ ہمارا دل اندر سے اس یقین کے پر آئے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہمارے پورے جسم میں آ نہیں سکتی ہے نماز کے بغیر۔ اسی لیے اللہ نے ایمان کے بعد نماز عطا فرمائی ہے اس بات کی مشق کرنے کے لیے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت دن میں 5 مرتبہ اپنے تمام تر کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں آئے اور آ کر آنکھ کا استعمال سیکھے کہ بھئی آنکھ سے کیا دیکھنا ہے، اپنے زبان سے کیا بولنا ہے، اپنے ہاتھوں سے کیا پکڑنا ہے، اپنے پیروں کو کہاں رکھنا ہے، کہ اپنے پورے بدن کا استعمال سکھانے کے لیے اللہ دن میں 5 مرتبہ ہر مرد اور عورت کو اپنے دربار میں بلا کر کھڑا کرتے ہیں اور اپنے سامنے کھڑے کر کے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اقرار کر کہ تیری پرورش کا تعلق تیرے شوہر سے نہیں ہے، تیری نوکری سے نہیں ہے، تیرے ملک اور مال سے نہیں ہے، بلکہ تیری پرورش کا تعلق ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ رکوع میں گئے تو یہی کہ سبحان ربی الاعلی، سجدے میں گئے تو یہی کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ تسبیح رکوع اور سجدے میں کہ بھئی پاک ہے میرا پروردگار جو میرا پالنے والا ہے، پالنہار ہے، میری تمام ضرورتوں کو ہر حال میں پورا کرنے والا ہے، میری ضرورت کے پورا کرنے کا تعلق کسی مخلوق سے نہیں ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ۔ فرمایا ایمان کے سیکھنے کے لیے اور اپنے بدن کا استعمال صحیح کرنے کے لیے دن میں 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے کہ اپنی نماز کے ذریعے سے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو بنا لو، جس طرح نماز میں آ کر اللہ کے حکم کے پابند ہو، اس طرح گھر میں بھی پابند اور کاروبار میں بھی پابند۔ اسی لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے تمام کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ نماز بنتی جائے گی تو زندگی صاف ستھری بنتی جائے گی۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان ہوتا ہے یا کھڑکی ہوتی ہے کہ گھر کا خراب دھواں باہر جو جائے گا وہ اسی روشن دان سے جائے گا، اور تازہ ہوا جو گھر میں آئے گی وہ اسی روشن دان سے آئے گی۔ فرمایا اسی زندگیوں میں جتنی برائیاں ہے فرمایا نماز کے راستے سے نکلے گی، اور جتنی اچھائیاں زندگیوں میں اللہ کو پسند ہے وہ نماز کے راستے سے آئے گی۔ اسی لیے اللہ نے زندگیوں کے بننے کا راستہ نماز عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبیوں کی زندگیوں میں آپ کو بنیادی چیز جو ملے گی وہ نماز ملے گی ایمان کے بعد میں، اور ایمان نماز کی عملی شکل ہے۔ نماز جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہونے کا اقرار ہے، اور نماز جو ہے کلمہ اور نماز یہ اللہ کی بندگی کا اظہار ہے۔ یہ اقرار کیا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو اس کی دلیل کیا؟ کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب مجھے کاروبار سے بلایا تو کاروبار میں سے آ گیا، نیند میں سے بلایا نماز کے لیے تو نیند میں سے آ گیا۔ اس لیے فرمایا دوسری اللہ نے ایمان کے ساتھ نماز اس لیے دیا تاکہ پوری زندگی کو دے۔ اور میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ نے نماز اتنی بڑی چیز عطا فرمائی اس امت کو کہ دنیا کے سارے انسان اپنے تمام تر ساز و سامان اور اپنی تمام تر ٹیکنالوجی اور ترقیات کے ذریعے سے وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جو ایک ایمان والا مرد یا ایمان والی عورت 2 رکعات نماز کے ذریعے سے کر سکتے۔ دنیا کے سارے انسان آسمان سے رکی ہوئی بارش کو اتروا نہیں سکتے اور آنے والی بارش کو رکوا نہیں سکتے۔ اللہ نے نماز میں یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جمعہ کے دن صحابہ جب جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو کہنے لگے اللہ کے رسول پانی کی کمی کی وجہ سے باغات سوکھ رہے، تو آپ نے دعا فرمائی اللہم اسقنا، اے اللہ پانی دیجئے۔ جمعہ کے بعد نماز کے لیے دعا مانگی، بارش شروع ہوئی، اتنی ہوئی کہ 1 ہفتے تک ہوتی ہی رہی، پورا مدینہ پانی کے اندر میں ڈوب گیا۔ دوسرے جمعہ کو آ کر کہا اللہ کے رسول پانی تو بہت ہو گیا، دعا کر دیجئے۔ تو آپ نے دعا کر دیا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے یہاں سے تو نہیں، اطراف میں آپ بہائیے، تو مدینہ میں بند ہو گئی۔ حضرت عمر کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، اور اس قحط سالی کے اندر میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا، تو انہوں نے ایمان والوں کو دیکھ میدان میں لے جا کر کے 2 رکعت صلاۃ الاستسقاء پڑھی، بارش طلب کرنے کی نماز، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یوں کہا اللہم انا نستغفرک ونستسقیک، اے اللہ تجھ سے ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور تجھ سے پانی طلب کرتے ہیں۔ ابھی وہ بستی میں نہیں آئے ہیں کہ بادل میں سے آواز آ رہی ہے
کہ اے ابو حفص، یا حضرت عمر کی کنیت ہے، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی اور بارش آ گئی اور اللہ نے چند مہینوں میں ساری قحط سالی کو دور فرما دیا۔ ایک صحابی سفر میں ہیں اور ایک ڈاکو نے پکڑ لیا، کہا قتل کروں گا تمہارا مال لوں گا، کہا 2 رکعت پڑھنے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا مانگی، یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزتک التي لا ترام وبملکک الذي لا تدام وبنورک الذي ملأ ارکان عرشک ان تکفینی عن شر هذا اللص۔ یہ دعا مانگی اللہ کے صفات کو بیان کر کے کہ اللہ اس چور سے مجھے نجات دے دیجئے۔ تو ایک گھوڑے سوار آیا اور آ کر کے اس نے نیزہ مار کر اس کو ختم کیا۔ یہ پوچھا کون ہے تو؟ فرمایا انا ملک من السماء الرابعہ، میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے یہ دعا مانگی تو آسمانی دنیا میں آسمان کے دروازے بجنے لگے اور اللہ سے درخواست کی گئی کہ آپ کا ایک مظلوم بندہ ہے، اس کی حمایت کے لیے ہم کو بھیج دیجئے۔ مجھے اللہ نے بھیجا، اور جو بھی اللہ سے ایسی نماز پڑھ کر کے دعا مانگے گا اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے۔ اس لیے اللہ نے نماز عطا فرمائی۔ یہ دین کا دوسرا شعبہ ہے ایمان کے بعد عبادت کا۔ جب ایمان اور نماز بنے گی تو اب معاشرت بنے گی۔ پہلے بنیاد ہوتی ہے، اس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو کلمہ نماز یہ بنیاد ہے۔ جب یہ 2 بنیادیں بنے گی تو اب اس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہوگی، جس کی پہلی اینٹ معاشرت ہے۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے جیسے حقوق رکھے ہیں۔ ایمان اللہ کا حق ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ کے معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ۔ فرمایا عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ کا ایمان اللہ پر شرک کی گنجائش نہیں، شرک کی معافی بھی نہیں۔ بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن شرک کی معافی نہیں۔ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ دوسرا اللہ کا حق یہ ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کے لیے کی جائے، عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ حقوق اللہ نے مخلوق کے رکھے، جس میں جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں۔ اس لیے اللہ نے دنیا کو تعلقات کی جگہ بنائی ہے۔ کیا تعلقات ہے؟ فرمایا ماں باپ ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، بہن ہے، سیٹ ہے، نوکر ہے، گاہک ہے، دکاندار ہے، حاکم ہے، رعیت ہے۔ یہ سارے تعلقات ہیں جو دنیا میں ہیں۔ تو جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں۔ اور اللہ جل شانہ قربان جائے آپ کے دین پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ نے حقوق کی لائن ایسی دیا ہے کہ جو آدمی کی چاہت ہے اللہ نے دوسرے کا اس کو دین بنا دیا۔ ماں باپ کی چاہت یہ ہے کہ بچے میرے وفادار ہو، میری خدمت کرے، اور بڑھاپے میں میرے کام آئے۔ تو جو ماں باپ کی چاہت ہے اللہ نے وہ بچوں کا دین بنا دیا۔ اس کے لیے بچوں کو کیا حکم ملا کہ تمہارے ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور تمہاری ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے اور تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ فرمایا ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو اف نہیں کہنا، ان سے بھلی بات کرنا اور ان کے لیے ہر وقت میں دعا کرنا کہ اللہ تو ان کے اوپر رحم فرما جیسے بچپن میں رحم۔ تو ماں باپ کی جو چاہت ہے وہ کس کا دین بنایا؟ بچوں کا دین، کہ تمہارے جنت میں جانے کا راستہ وہ ہے کہ تمہاری ماں کی جو چاہت ہے وہ کرو۔ اور بچوں کی چاہت یہ ہے کہ بچے اس وقت میں ناسمجھ ہے، اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، تو بچوں کی چاہت یہ ہے کہ کوئی ان کی سرپرستی کرے، کوئی ان کی دیکھ بھال کرے، کوئی ان کی روزی روٹی کا انتظام کرے، کوئی تعلیم تربیت کا انتظام کرے۔ تو اللہ نے یہ ذمہ داری ماں باپ کو دیا۔ اس لیے بچوں کے حق ماں باپ کے ذمہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے تو پہلے اس کا اسلامی نام رکھے۔ اور بچے کی تربیت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس بچے کے قرار پانے کے زمانے سے لے کر کے پیدائش تک اس کے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے۔ جب حرام لقمہ نہیں جائے گا تو یہ بچہ جو ہے وہ نیک پیدا ہو۔ کئی بچے کی نگرانی یہاں سے شروع ہوگی، پہلے سے۔ لہذا پیدا ہو گیا تو اب اس کا اسلامی نام رکھا جائے۔ اسلامی نام رکھا، بولنا شروع کیا تو فرمایا سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ۔ یہ بچے کا حق ہے ماں باپ کے اوپر۔ پھر اس کے بعد ذرا سا ہو گیا پڑھنے کے لائق تو فرمایا اب اس کو استاد کے پاس میں بٹھا کر کے قرآن اور حدیث کی تعلیم دو۔ اگر آپ نے ڈاکٹر اور انجینئر بنا دیا لیکن آپ نے قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں دیا تو آپ نے بچے کا حق ادا نہیں کیا۔ فرمایا بچہ جب پڑھنے کے لائق ہو کر استاد کے پاس جا کر بسم اللہ شروع کرتا ہے تو اللہ اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اب اور بڑا ہوا تو اس کی تربیت کرو دینی، اس لیے کہ بچے کی تربیت بچپن سے ہوتی ہے۔ ایک درخت نکلتا ہے زمین سے کہ اگر تھوڑا سا اس وقت دھیان دے دیا جاوے تو وہ سیدھا ہو جائے گا، تھوڑا ٹیڑھا ہوگا تو بھی۔
ہاں، لیکن اگر ایک تناور درخت بن گیا تو آپ کتنا بھی محنت کریں گے تو آپ یہ سیدھا نہیں کر سکتے اس کو. تو فرمایا اس کی دینی تربیت کرنا، اور جب جوان ہو جائے تو دینداری کو دیکھ کر اس کی شادی کرا دینا، یہ بچے کا حق ہے ماں باپ کے اوپر. تو جو بچوں کی چاہت ہے ماں باپ کا دین بنایا، جو ماں باپ کی چاہت ہے وہ بچوں کا دین بنایا. ایسے ہی ہر جگہ پوری بات، شوہر میں، بیوی میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، پڑوسی میں، ہر ایک نے اب تفصیل میں نہیں جا سکتے اس میں. تو فرمایا جتنے حقوق ہیں ان حقوق کو جان کر کے زندگی گزارنا، ادا کرتے ہوئے، اس لیے کہ جب حقوق ادا ہو جائیں گے تو گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. جب حقوق ادا ہو جائیں گے تو محلہ جنت کا نمونہ بن جائے گا. جب حقوق ادا ہو جائیں گے تو شہر، ملک اور عالم جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے گا. ہر ایک کی جان، ہر ایک کا مال اور ہر ایک کی آبرو محفوظ ہو جائے گی جب حقوق کی ادائیگی ہو جائے گی. اس لیے فرمایا حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے کام آنے میں ایسی ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے. جسم میں سارے اعضاء الگ ہے اور ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے، لیکن اتنا زبردست جوڑ ہے کہ اگر چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائیں تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اور اگر آدمی اچھا کھانا کھا لے یا رات کو سو جائے تو پورا جسم اس کی لذت کو، راحت کو محسوس کرتا ہے. فرمایا ایمان والوں کی مثال ایسی ہے. کوئی بھی ایمان والا اپنے بھائی کی برائی کو نہیں سوچ سکتا ہے اس طرح جیسے کوئی عضو جو ہے وہ دوسرے کی برائی کو سوچ نہیں سکتے. اس لیے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ بنیاد ہے دین کی کہ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا، اسی کی طرح اپنی زندگی میں حلال حرام کی تمیز کے ساتھ جینا. اس لیے کہ کھانے کا اثر جیسا ہوتا ہے اچھے برے کا، ایسے حلال اور حرام کا اثر ہوتا ہے. اچھا کھانا کھائیں تو آدمی کو خوشی محسوس ہوگی، طاقت بنے گی، اور سڑا ہوا کھانا 2-4 دن کا اگر کھا لے تو آدمی کی پوری باڈی ڈسٹرب ہو جائے گی. کہتے ہیں نا فوڈ پوائزن ہو گیا. تو ایسا ہی حرام کھانا پیٹ میں اندر میں جائے گا تو اپنا اثر کیے بغیر نہیں چھوڑ سکتا. اس سے حلال اور حرام کی تاثیر ہے. اسی لیے واقعہ آتا ہے کہ ایک گاؤں کے اندر میں 2 یتیم بچے تھے اور ان کی ماں نے ان بچوں کو کبھی حرام لقمہ نہیں کھلایا. تو جب نماز کا وقت ہوئے تو دونوں یتیم بچے مسجد کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاوے، اور جب نمازی مسجد میں جاوے تو دائیں جوتوں کی لائن لگاوے، بارے لگاوے کہ دائیں طرف والے جنتی ہیں، بائیں طرف والے جو ہے وہ جہنمی. تو سارے پریشان ہو گئے، سمجھاوے تو سمجھے نہیں. اس کی ماں کو کہا تو اس نے کہا میں بھی سمجھاتی ہوں. تو گاؤں کے ایک آدمی نے یوں کہا کہ ایک کام کرو، یہ بچوں کو 2 دن کے لیے مجھے دے دو، میں ان کا مسئلہ ٹھیک کر دیتا. تیسرے دن بچے کو لے کر آیا تو بات ختم ہو گئی. کہا کیا؟ کہا کچھ بھی نہیں کیا، میں نے حرام کھانا ان کے پیٹ میں ڈال دیا. اس سے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ہے، زبردست تاثیر. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میری دعوت کیا ایک نیک آدمی نے، لکڑہارے نے چند لقمے مجھے کھلائے اور وہ پینے کھانے کے بعد کئی دنوں تک مجھے تہجد پڑھنے کا مزہ آیا. اور ایک برے آدمی کے ہاں میرا کھانا ہوا، وہ کھانے کے بعد کئی دنوں تک میرے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوا. اس لیے اپنی زندگیوں کو حلال اور حرام کی رعایت پر لانا، کہ چاہے تھوڑا ہو لیکن حلال کا ہو. دنیا میں ہم خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں آئے، ضرورت کے پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ضرورت کی حد ہے، خواہش کی کوئی حد نہیں. جب خواہش پر آدمی چلا جاتا ہے تو پھر حلال سے نکل کر حرام میں چلا جاتا ہے. اس لیے اپنی زندگیوں کو اس پر لانا. جب یہ بنیادیں صحیح ہوگی تو اب زندگیوں میں اخلاق کے پھل لگیں گے. درخت پھل سب سے آخر میں آتے ہیں. جب ایمان بنے گا، نماز بنے گی، معاشرت میں پاکیزگی ہوگی، کھانے کمانے میں حلال حرام کی تمیز ہوگی، اب زندگیوں میں اخلاق آئیں گے. اور اخلاق زندگیوں میں جب آئیں گے تو ساری دنیا اسلام کی طرف ایسا دوڑ کر آئے گی جس طرح بھوکا کھانے کی طرف دوڑ کر کے آتا ہے اور پیاسا پانی کی طرف دوڑ کر آتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت بھوکے کو اور پیاسے کو نہیں روک سکتی ہے، اس طرح انسانیت کو اسلام کی طرف آنے سے کوئی روک نہیں سکتی. میرے دوستو، یہ اسی وقت میں ہوگا جب ہماری اور پوری امت کی زندگی میں وہ اخلاقی زندگی وہ ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. اس لیے آپ یہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ تقوی کی وجہ سے جائیں گے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے. اور آپ نے اخلاق کا خلاصہ 4 باتوں میں بیان فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے ساتھ رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو، جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو، اور جو تم کو کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. آپ کی پوری زندگی آپ کو اسی کا نمونہ ملے گی. آپ نے اپنی زندگی میں کسی سے بدلہ نہیں لیا،
آپ مکہ میں جب 8 ہجری میں داخل ہوئے ہیں تو مکہ میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوٹ ڈالی تھی، آپ کی بیٹی حضرت زینب کو نیزہ مارا تھا، یہ سارے لوگ موجود تھے، لیکن آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو اور بازار میں بیچے گئے اور جیل کی سزا کاٹنے پڑی، جب یہ بھوکے ننگے آئے ہیں تو آپ نے یہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی تمہارے پر لعن طعن نہیں، جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ مکہ والوں کو آپ نے فرمایا جاؤ سارے تم آزاد ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنی قبروں سے اٹھے اور ہمیں نئی زندگی ملی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی لے کر آئے اور آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں چاہی۔ آپ نے اعلان کر دیا ما اسألکم علیہ من اجر، کہ تم سے ہم کچھ بھی نہیں چاہتے، ہم تو اللہ سے لیں گے، اس لیے ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو کیا کہیں گے؟ فرمایا ہم کو کسی سے کچھ نہیں لینا ہے، ہم تو صرف اللہ کو چاہتے ہیں اور آخرت کو چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کی طرف سے ہر ایمان والے مرد سے اور ہر ایمان والی عورت سے اس زندگی کا مطالبہ ہے، اور قبر میں اس زندگی کو دیکھا جائے گا، اور قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک طرف ہوگی، ہر ایک کی زندگی کو ان سے ملایا جائے گا۔ جس کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھائے گی اس کا بھاؤ ملے گا، اور جس کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹی ہوئی ہوگی وہ زندگی آدمی کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ یہ مبارک زندگی ہمارے اندر آئے، ہمارے گھرانے میں آئے، ہماری عورتوں اور بچوں میں آئے، اور پوری امت میں آئے، اور ساری انسانیت میں آئے۔ اس لیے یہ محنت ہے، اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، یا ہر کام کے لیے اللہ نے سبب بنایا۔ آپ کو روزی چاہیے تو محنت کرو، آپ کو پھل چاہے تو کھیتی کرو، اولاد چاہے تو شادی کرو، ایسا ہی یہ زندگی چاہیے تو اس زندگی کے لیے محنت کرو۔ اب اس کے لیے کیا محنت ہے؟ کہ اس کے لیے محنت جو ہے یہ دعوت کی مبارک محنت ہے کہ ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت اس بات کی محنت کرے کہ یہ زندگی میرے اندر میں آئے اور پوری امت کے اندر میں یہ زندگی آئے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اس زندگی پر کھڑا کیا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اور پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ نے ان کو محنت پر کھڑا کیا۔ مرد بھی محنت پر تھے، عورتیں بھی محنت پر تھی، جوان بھی محنت پر تھے، بوڑھے بھی محنت پر تھے، اور محنت کے معنی یہ ہے کہ ہر ایک مرد اور عورت اپنی جان مال کے لگانے کی ترتیب صحیح کر دے۔ محنت کے کیا معنی؟ محنت کے معنی یہ ہے کہ جان مال ہم وہاں لگائیں جہاں لگانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگانے کے لیے بتلایا ہے۔ اس لیے آپ نے اس امت کی جان مال کے لگانے کی جو ترتیب قائم کیا تھا کہ ہر ایک ایمان والے کی جان مال ایک تو اللہ کے کلمے کو سیکھنے پر لگے اور اس کو پھیلانے پر لگے۔ کلمے کو سیکھے اور کلمے کو پھیلائے، اس پر اپنی جان مال لگائے۔ اپنی جان مال کو اللہ کی عبادت پر لگائیں، نماز پر لگائیں، روزے پر لگائیں، زکوٰۃ پر لگائیں، حج پر لگائیں۔ یہ سارے احکام جان مال ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور اپنی جان مال کو مخلوق خدا کی خدمت پر لگائیں، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، فقراء پر، محتاجوں پر، بیماروں پر، مدیونین کے اوپر۔ فرمایا جو جس لائن کا حاجت مند ہے اس پر اپنی جان مال لگا کر کے ان کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرنا، اور بھئی اپنی ضرورت بھی ہے ان ضرورتوں میں بھی بقدر ضرورت لگانا، اسراف سے بچتے ہوئے لگانا۔ اس لیے کہ اسراف کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ اسراف کی مثال کہتے آگ کی ہے۔ آگ میں کتنا بھی لکڑی آپ ڈالیں گے وہ سب کو جلا جائے گی، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا۔ آپ کے پورے ملک کی لکڑی ڈالو تو سب کو جلا دے گے، بولے اور لاؤ۔ ہندوستان کی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی، بولے اور لاؤ۔ فرمایا ایسا اسراف ہے، خواہشات ہے، فضول خرچی ہے۔ فرمایا اس کی کوئی حد ہی نہیں، حاجت کی حد ہے کہ بھئی بھوک لگی ہے، 2 روٹی ہے، 50 گرام 100 گرام چاول ہے کا ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور خواہش کی کوئی حد نہیں ہے، 100 قسم کا کھانا دسترخوان پر لگا ہوا ہے، 3 گھنٹے تک جگالی کیا بیٹھ کر، پھر یہ کہہ کر اٹھتا ہے کہ بھئی فلانی قسم نہیں ہوئی، وہ ہوتی تو پیٹ بھرتا۔ اس لیے کہ خواہش کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں کو ان بنیادوں پر لانا، اس کی محنت دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے۔ اب اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ کہ اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ ہر مرد اللہ کے راستے میں 4 مہینہ لگا کر کے اپنی زندگی کا رخ صحیح کرے۔ آج دلوں کا رخ صحیح نہیں ہے، دلوں کا رخ مخلوق کی طرف ہے، حالانکہ ہمارے دل کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ کہ مخلوق کو ہم ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ آج دلوں کا رخ مال کی طرف ہے، اعمال کی طرف نہیں ہے۔ اس لیے مال کی لالچ میں حکم ہم توڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ دلوں کا رخ مال کی طرف ہے۔ آج ہمارے دلوں کا رخ دنیا کی طرف ہے کہ دنیا کے فائدے کے لیے ہم آخرت کا نقصان کر دیتے ہیں، حالانکہ دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہونا چاہیے۔
اس لیے ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، حکموں کی طرف ہو جائے اور آخرت کی طرف ہو جائے، اور ہمارا فکر دعوت کا بن جائے۔ آج ہماری سب کی فکر یہ ہے کہ اچھے سے اچھا کپڑا ہم کو ملے، اچھے سے اچھے کھانے ملے، اچھے سے اچھے مکانات ہو، اچھے سے اچھی گاڑیاں ہو، دھوم دھام سے شادیاں ہو۔ آج ہماری 24 گھنٹے کی فکر یہ ہے، اور ہماری فکر ہو جائے دعوت کی، کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں پھیلے۔ ہم سارے کام کریں گے لیکن دعوت کی فکر کے ساتھ کریں گے۔ کہ اس کے لیے مرد اللہ کے راستے میں 4 مہینہ لگا کر کے دن بھر محنت کریں، اور رات کا اچھا وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعاؤں میں اور اللہ کے سامنے آنسو بہانوں میں لگا۔ پھر 4 مہینہ لگانے کے بعد واپس آ جائے۔ اب گھر میں بھائی ہے تو بھائی کو بھیجے، بھائی واپس آ گیا تو اب بیٹا ہے تو بیٹے کو بھیجے۔ گھر میں جتنے مرد ہیں وہ سب باری باری 4 مہینہ لگائے، اور اس کے بعد واپس آ کر اپنے گھر کاروبار میں دین اور دین کی محنت کے ساتھ رہے۔ اس لیے کہ اسلام میں ملنگ پنا بھی نہیں ہے، اسلام میں نفسانیت بھی نہیں ہے۔ نفسانیت بھی غیروں کا طریقہ ہے اور رہبانیت بھی غیروں کا طریقہ ہے۔ اسلام ان دونوں کے بیچ کا راستہ ہے کہ ہر ایمان والے کی گھریلو زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، لیکن دین کے ساتھ ہو اور دین کی محنت کے ساتھ ہو۔ اس لیے یہ اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرے، واپس آنے کے بعد مقامی محنت میں کرے۔ اس کے لیے ہماری بہنیں اپنے گھروں میں دعوت کے کام کے لیے ایک تو معاون ہو۔ عورتوں کے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہر عورت دعوت کے کام کے لیے رکاوٹ نہ بنے بلکہ مددگار بنے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری امہات المؤمنین اور ساری صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین اللہ کے دین کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھے، بلکہ اللہ کے دین کے لیے مددگار تھے۔ آپ دیکھ لیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس طرح حضرت ابو بکر نے پورا مال لگایا ہے اللہ کے دین کے لیے، ایسے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھی اپنا پورا مال اللہ کے دین کے لیے لگایا۔ جس طرح حضرت مصعب ابن عمیر کی شہادت اللہ کے دین کے لیے ہوئی ہے، ایسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہادت بھی اللہ کے دین کے لیے ہوئی ہے۔ اگر جو ہے وہ صحابہ بڑی بڑی قربانی دیے ہیں تو عورتوں نے بھی بڑی بڑی قربانیاں دیا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 4 بیٹوں کو اللہ کے دین کے اوپر قربان کیا ہے اور اس کے بعد شکرانے کی نماز پڑھی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہماری عورتیں بھی اللہ کے دین کے لیے مددگار ہو، یہ سب سے پہلا ان کا کام ہے۔ دوسرا ان کا کام یہ ہے کہ یہ اپنے گھروں میں نماز کی فضا بنائے، کہ گھر کے اندر میں نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اب سارے کام چھوڑ کر کے سب سے پہلے نماز کی فضا بنا، اور اپنی نماز محنت کر کے اپنی نماز کے اندر میں اللہ والا یقین لائے، اپنی نماز کے اندر میں فضائل کا استحضار لائیں، اپنی نماز کے اندر میں مسائل والا علم لائیں، اور اپنی نماز میں اللہ والا دھیان لائیں، اور اپنی نماز میں اللہ کو راضی کرنے والی نیت لائے۔ یہ 5 باتیں محنت کر کے اپنی نماز میں لائیں گے تو یہ نماز ہماری زندگیوں کو بنا دے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے گھر میں 7 سال کی بچی اور بچے سے لے کر 100 سال تک گھر میں جتنے ہیں وہ سارے نمازی ہو، ایسی نماز کی گھر کے اندر میں فضا بنانا۔ ہمارا گھر صرف ہوٹل نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارا گھر صرف گیسٹ ہاؤس نہیں ہونا چاہیے یا ریسٹورنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ کھائے نکل گئے اور سوئے نکل گئے، بلکہ ہمارے گھر میں دعوت کی فضا ہو، ہمارے گھر میں عبادت کی فضا ہو کہ سارے نمازی ہو۔ مرد مسجدوں میں نماز پڑھیں اور عورتیں اور بچیاں اپنے گھر کے اندر میں نماز پڑھیں، اور اسی کے ساتھ میں اپنے گھر میں مدرسہ ہو۔ ہمارا گھر درسگاہ ہونا چاہیے دین کے سیکھنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد اللہ کے راستے میں جا کر مسجد میں جا کر دین کو سیکھ کر آتے تھے اور اپنے گھر میں عورتوں اور بچوں کو سکھا دیتے تھے۔ اس لیے ہمارے گھر میں تعلیم کا حلقہ ہو جس میں فضائل کی تعلیم ہو، جتنا بشاشت ہو، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے تک اس کو لے کر کے جانا ہے۔ فضائل کی تعلیم کے ساتھ میں 6 نمبر کا مذاکرہ بھی ہو، اور مسائل اپنے مردوں کے ذریعے سے پوچھ کر کے اپنی پوری زندگی کو علم کی روشنی میں گزارے۔ یہ علم کے ساتھ زندگی گزارنا، اس لیے اپنے گھر میں دین کے سیکھنے اور سکھانے کا بھی ماحول ہو، اور اسی کے ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت کا اور تسبیحات کا روز ہمارے گھر میں جتنی عورتیں اور مرد ہیں وہ سارے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن پاک کو سیکھیں۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ بچے سیکھیں گے، آج ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ بچوں کی عمر تو 6 سال ہے تو یہ سیکھے، ہم تو بڑے ہو گئے کیسے سیکھے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے مردوں اور عورتوں نے جو قرآن کو دین کو سیکھا ہے وہ بڑی عمروں میں سیکھا ہے۔ تو جو پڑھے ہوئے ہیں وہ تلاوت کریں، جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن پاک سیکھنا شروع کریں۔ سیکھ لیے تو کام ہو گیا، اور سیکھتے سیکھتے مر گئے تو اللہ پڑھنے والوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو یہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، ہدایت کی نیت سے صبح شام کی تسبیحات ہے، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے،
باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر اس دھیان کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ مجھے سن رہے ہیں، گھر کے ہر چھوٹے بڑے ان تسبیحات کے ساتھ میں صبح شام جو ہے وہ اپنے اوقات کو گزارے۔ اسی کے ساتھ ہر وقت میں اپنے گھر میں سنت کا ماحول بنانا۔ بہت سارے کام ہیں کہ جس کو عادتاً ہم کرتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، نہاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے باتھ روم جاتے ہیں، یہ سارے کام عادتاً ہم بھی کرتے ہیں اور ہمارے گھر کے بچے بھی کرتے ہیں۔ تو جو چیز عادت ہے اس کو عبادت بنانے کا راستہ یہ ہے کہ اس میں سنت طریقہ لانا، اپنے گھروں میں سنت کا ماحول بنانا کہ کھائیں گے تو سنت کے مطابق، سوئیں گے تو سنت کے مطابق، کپڑا بدلیں گے تو سنت کے مطابق، گھر میں داخل ہوں گے تو سنت کے مطابق، نکلیں گے تو سنت کے مطابق، تاکہ ہمارے گھر میں سنت کا ماحول ہو۔ جب سنت کا ماحول ہوگا تو غلط زندگیاں ہمارے گھروں میں نہیں آئی۔ جب نور ہوتا ہے تو ظلمت نہیں آتی، جب نور نہیں ہوتا ہے تو ظلمت ہوتی ہے۔ اس لیے ظلمت اور اندھیرا کس کا نام ہے؟ کہ روشنی کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں سنت کا ماحول بنانا اور اپنے بچوں کی بہت نگرانی کرنا اور محبت اور پیار سے بچپن سے ان کی دینی تربیت کرنا۔ بچپن میں جو باتیں دل و دماغ میں بٹھائی جاتی ہے وہ بڑا ہونے کے بعد کام آتی ہے۔ آپ دیکھ لو جتنے اولیاء اللہ بنے ہیں ان اولیاء اللہ کے بننے میں سب سے پہلا ہاتھ ان کے ماؤں کا ہے، اس لیے کہ ماں کی گود میں ہی بچے پرورش پاتے ہیں۔ اسی لیے ماں جو ہے وہ بچوں کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ تو بچوں کی تربیت بچپن سے دینی کرنا، ان کا نگرانی کرنا، کوئی بات غلط سیکھ کر نہ آئے، زبان سے بولے تو فوراً پیار سے اس کو مولڈ کر دینا اور اس کو صحیح چیز کی طرف کر دینا۔ تو بچوں کی دینی تربیت ہے اور اپنے گھروں میں سادگی ہے اور حیا کے ساتھ رہنا، اس لیے کہ سادگی اور حیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے، اور بے حیائی اور فضول خرچی جو ہے یہ اللہ کے دشمنوں کی جو ہے وہ معاشرت کی بنیاد ہے۔ دنیا میں جتنا بگاڑ ہے اس کی دو ہی بنیادیں ہیں، بے حیائی ہے اور فضول خرچی ہے، اور خیر کے آنے کی یہی دو بنیادیں ہیں کہ سادگی آئے اور حیا آئے تو دنیا کے اندر میں خیر جو ہے وہ پھیل جائے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو آہستہ آہستہ سادگی کے اوپر لانا، اس لیے کہ سادگی ہوگی تو حلال کمائی کافی ہو جائے گی، اور سادگی نہیں ہوگی تو پھر آدمی کو حلال سے نکل کر حرام میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا۔ اس لیے یہ بنیادیں ہمارے گھروں میں ہوگی تو ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ اس لیے اعمال اپنے گھروں میں مستورات کو کرنے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں ہفتہ واری جو ہماری اجتماعی تعلیم ہوتی ہے اس تعلیم میں پابندی کے ساتھ بہنوں کا جانا، ہفتے میں ایک مرتبہ، گھر کی تعلیم روزانہ ہے اور ہفتے کی تعلیم ایک مرتبہ ہے۔ اسی کے ساتھ آج دنیا میں بہت زیادہ زہریلی فضا ہو گئی ہے، ماحول کا بگاڑ اس درجے کا ہو گیا ہے کہ گھروں میں یہ اعمال ہماری بہنیں کر نہیں پاتی، اور مرد بھی اس کا مشغولی کی وجہ سے یہ فکر بنا نہیں سکتے۔ اس کے لیے ہماری بہنیں بھی ایک مرتبہ کہ تھوڑا وقت سے فارغ کر کے اللہ کے راستے میں نکلیں۔ جب یہ اپنے ماحول کو بدلی کریں گے اور اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر میں وہ چیز ان کو عطا فرمائیں گے جو زندگی میں ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے راستے میں ماحول کی تبدیلی جو ہے اس کا کوئی بدل دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ اپنے ساری شرعی حدود کی رعایت کے ساتھ میں 3 دن لگانا۔ جب 3 دن دعوت کی فضا میں، تعلیم کی فضا میں، عبادت کی فضا میں اور اپنے ساتھیوں کی خدمت کی فضا میں رہے گی، دن میں محنت کرے گی، رات کو اللہ کے سامنے آنسو بہائیں گی، تو اللہ تعالیٰ 3 دن میں وہ چیز عطا فرمائیں گے اور یہ اعمال کا شوق عطا فرمائیں گے کہ جس کو میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے 3 دن نکلنا، اور جو بہنیں 3 دن لگائے ہیں پھر اس کے بعد 10 دن من لگائے، 10 دن کے بعد میں کچھ بہنیں ایسی بھی ہوں کہ جو 40 دن لگائے، تاکہ ہر محلے میں ایسی بہنیں ہونا چاہیے اور ہر ملک میں ایسی بہنیں ہونا چاہیے کہ جو مقامی دین کے تقاضے ہو، جو مستورات سے متعلق ہو، یہ سمجھداری کے ساتھ پورے کر لیں، اور باہر سے بھی کوئی قومیں آئیں، باہر سے جماعتیں آئیں تو ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کر سکے۔ تو ایسا مجمع بنانا ضروری ہے اور وہ اسی راستے سے بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ حضرات سے ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمارے یہ جو مرد یہاں پر بیٹھے ہیں وہ تو کھڑے ہو کر کے اپنے ناموں کو پیش کریں 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے۔ ابھی آپ کے سامنے کل یہ اجتماع بھی شروع ہو رہا ہے، ایسے ہی ہماری بہنیں جو ہیں یہ بھی اندر میں تشکیل کریں اور اپنے نام لکھائیں۔ 2-1 بہنیں جو ذمہ دار ہوں وہ کھڑے ہو کر نام لکھیں کہ بھئی کس کے گھر سے کون اللہ کے راستے میں کتنے وقت کے لیے جائیں گے، اور وہ بہنیں بھی 3 دن لگائیں گی تو کون سے ہفتے میں لگائیں گے، اس کی آپس میں وہ تشکیل کریں اور ہمارے مرد یہاں پر اپنے ناموں کو پیش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے دین اور دین کی محنت کو اللہ آسان فرما دے۔ اب ہمت سے اپنے آپ کو پیش کریں، 4 مہینے کے لیے کون اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ بہت قبول فرمائے، جان مال میں برکت نصیب فرمائے، ساری رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے۔
انور بھائی اجتماع سے کتنے عرصے کے لیے؟ اللہ بہت قبول فرمائے. 4 مہینے کے لیے بھی بتائیں, 40 دن کے لیے بھی بتائیں. کیا نام؟ عبدالعلیم صاحب. اکتوبر سے 4 months اکتوبر. یہ دیکھیے اللہ پاک قبول فرمائے. جی اظہار بھائی 4 مہینے لکھ لیا. محمد جی اور بتائیں دوستو, ہمت سے بتاؤ, ساری امت کے کرنے کا کام ہے. جی ڈاکٹر صاحب. یہ جماعت کوئی گروپ نہیں ہے, کوئی پارٹی نہیں ہے, ایک محنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی, اور پوری امت کے کرنے کی ایک محنت ہے. کون سی جگہ سے آپ؟ اللہ قبول فرمائے, آسان فرمائے, جان مال میں برکت نصیب فرمائے. اور بتائیں. جی اور ساتھی فرمائے الحمدللہ. صدیق بھائی اللہ قبول فرمائے. اچھا اب کیا ارادہ ہے جی؟ 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی بیٹا وسیم اللہ قبول فرمائے, جان مال میں برکت عطا فرمائے. جی اور ماشاءاللہ. اور بتائیں. احمد بھائی کب سے؟ جنوری سے. اللہ قبول فرمائے, جان مال میں برکت نصیب فرمائے. جو 4 مہینے لکھا رہے ہیں وہ کوشش کرے آج سے جماعت بنانے کی. اکیلے نہیں جانا انشاءاللہ, آج سے جماعت بنانے کی فکر کریں. ہر ایک ساتھی اپنی جماعت بنا کر کے جائیں. جی ماشاءاللہ ہمارے 2 دوست. عارف بھائی کب سے؟ ارادہ کرے وقت کا تعین کرے جواب. اللہ بہت قبول فرمائے, بہت ترقیات سے نوازے, پوری دنیا میں اللہ آپ لوگوں سے کام لے. اور بتائیں دوست. ہر سال 4 مہینے اللہ قبول فرمائے اکتوبر سے. جی اور بتائیں. اللہ بہت قبول فرمائے, جان مال میں برکت نصیب فرمائے. اور بتائیں. ماشاءاللہ 40 دن کے لیے لکھے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کب سے؟ عید کے بعد. اللہ بہت قبول فرمائے, بہت ترقیات سے نوازے. اور بتائیں دوستو, ہمت سے اپنے آپ کو پیش کریں. ہمارے کام کی بنیاد مال نہیں ہے تو جیب تو آپ دیکھنا نہیں, اور ہمارے کام کی بنیاد صلاحیت نہیں ہے کہ جو بہت اچھی تقریر کرنا جانے وہ تبلیغ کا کام کرے گا, یہ بنیاد نہیں ہے. ہمارے کام کی بنیاد فرصت نہیں ہے کہ جس کو کوئی کام دھام نہیں ہے وہ تبلیغ کرے, یہ بنیاد نہیں ہے. ہمارے کام کی بنیاد سچا ارادہ ہے دل میں, پھر اس کے بعد اللہ سے دعا ہے, اور اپنے بس کی کوشش ہے, جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں. جب یہ 3 چیزوں میں اللہ سچائی دیکھیں گے تو اللہ آپ کے لیے اسباب پیدا کر دیں. مال چاہیے تو مال دیں گے, صلاحیت چاہیے تو صلاحیت دیں گے, اور وقت چاہیے تو وقت اللہ اپنے خزانے سے دیں گے. ارادے میں سچائی, دعا میں سچائی, اور کوشش میں سچائی. جو اپنے بس میں اتنی کوشش, تو اللہ آگے کا کام اللہ کر دے. بتاؤ اس کے لیے کون تیار؟ ارادہ, دعا اور کوشش. اللہ بہت قبول فرمائے, آسان فرمائے. اور بولو ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ. کیا نام؟ کھڑے ہو کر بول بیٹا. اشرف بھائی. اللہ بہت قبول فرمائے, جان مال میں برکت نصیب فرمائے. اللہ اس جوان کو پورے عالم کے لیے قبول فرمائے. اور بولو دوست. جی بتائیں بھائی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہماری بہنیں بھی جو ہے یہ 2 دن اجتماع کے لیے, ایک تو اپنے مردوں کو بھیجے, اور اس کے علاوہ اپنے گھروں کے اندر میں دعاؤں کا اہتمام کریں اور روزہ بھی رکھیں, تاکہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع میں کامیابی عطا فرمائے, اور ہماری بہنیں دعا کے راستے سے اس اجتماع کے اندر میں شریک ہو. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما, لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, جوانوں کو, اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو دین اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے سنا کہا سب کو قبول فرما. اے اللہ پوری امت میں پورے دین کو زندہ ہونے کا ہماری اس مجلس کو ذریعہ فرما. اے اللہ جتنے اجتماعات ہو چکے انہیں قبول فرما, اور جتنے ہونے والے ہیں صفات قبولیت سے آراستہ فرما. اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما, بیماروں کو شفا نصیب فرما, مقروضین کے قرضوں کے ادائیگی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما, بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما, بے نکاح لڑکے